وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 39 سے 41، درس کا نمبر 2170. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے عوض گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 39. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم. آپ کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں. یعنی عمل کرو اپنی جگہ، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے. انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے. فسوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے. بالحق، سچی ہے. فمن اہتدی، اب جو ہدایت پا گیا، فلنفسہ، سو اپنے لیے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما يدل علیہا، تو وہ گمراہ ہوتا ہے. فإنما اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اے داعی، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. سامعین اکرام، 3 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. اس کا سارا کا مضمون ایک ہی ہے. اور دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے
کہ یہ آیات تو مشرکین مکہ کے لیے تھی، آج ہم پر فٹ آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا رویہ ایک ہے۔ مشرکین مکہ کا رویہ حق کے مقابلے میں یا حق کے لیے جیسا ان کا رویہ تھا ویسا ہمارا ہے۔ اور یہ بات میں دیکھیں اس لیے بتاتا ہوں کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، یہ کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ یہ مکے کے حالات بیان کر کے بس فقط آپ انہی پر چسپاں کر کے بس اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا 41 نمبر آیت میں کہ یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے آپ پر، اس میں حق ہے، سچ ہے۔ تو اب اس سے کوئی تو ہدایت لے لے گا اور کوئی گمراہ ہو جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو آج کے حالات کے تناظر میں اس قرآن کا مطالعہ کیا کیجئے اور اپنے اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کیجئے کہ میرا کیا رویہ۔ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ آیت نمبر 41 جو ہے، کتاب نازل ہو گئی، اس میں ہدایت ہے، اب جو اس سے ہدایت لے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا، ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور کوئی اس سے انکار کر دے گا تو انکار کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو آج کے مقابلے میں، یعنی آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں، آج جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں یا دنیا میں دیکھیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا علیک الکتاب للناس، تمام لوگوں کی، اب لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، اور تمام دنیا کے لوگ، تقریباً 8-8.5 ارب جتنی بھی آبادی یہ ہے۔ اب اس میں تقریباً 1.5 ارب لوگ وہ ہیں جو دعوی ایمان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، دعوے کو چھوڑ دیں۔ اصل چیز تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی زندگی کی نیت آخرت کی کامیابی بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں تو ہدایت کس لیے ہے؟ ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ کہ آنے والی زندگی کامیاب ہو۔ دیکھیں 2 ہی گروہ ہیں، 2 ہی جہتیں ہیں، 2 ہی رخ ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی دنیا کا طالب ہے اور کوئی آخرت کا طالب ہے۔ تو ہم تو دنیا والے ہیں، ہم لوگ تو دنیا والے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا ہی ہمارا ہمیں محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان، یہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تینوں آیات جو پڑھی ہیں میں نے، کہ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تو یہ آیت نمبر 40 کی اگر میں بات کروں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو اس کو ہدایت، یا تو یہ ہدایت پا جاتا ہے، ہدایت یافتہ، مہتدون، اولئک هم المہتدون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی آغاز کی میں نے آیت سنائی کہ جو 5 صفات کو قبول کر لیتے ہیں، یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایک صفت بھی ہم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، نہ ہم متقین ہیں، نہ ہمارا غیب پر ایمان ہے، ہمارا ظاہر پر ایمان ہے۔ دیکھیں سوچیں نا، میں تو دیکھیں اسی لیے بیٹھا ہوں، میں تو آپ کو کافی بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ہم نے نصیحت اگر نہیں لینی تو چھوڑ دیں اس کو۔ ہمارا یقین تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن بوجوہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا رٹا لگا لیتے ہیں اور
برائے نام اس کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اس کے کتاب کو ہم منہ سے چومتے ہیں اور احکامات پر عمل نہیں کرتے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، عمل نہیں کرتے، بس قرآن پر عمل یا قرآن سے ہدایت ہم نہیں قبول کرتے. بہرحال میں آپ کو وہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے تو بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. اچھا، اب آخرت میں ہوگا کیا، یہ بھی ایک بات ہے نا. ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن آخرت میں ہوگا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں جو ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، من یأتیہ عذاب یخزیہ، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا تو اسے اس پر عذاب آئے گا شرمندہ کا، یعنی رسوا کن عذاب. یخزیہ یہ دنیا کا ہے. یحل علیہ عذاب مقیم، آخرت میں دائمی عذاب. دیکھیں ہمارا ایک غلط فہمی کا میں پڑے میں ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، ایمان یقین، نہ اللہ کی توحید پر ہے اور نہ رسول کی رسالت کے تقاضوں پر ہے. زبان سے مان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اچھا، بہرحال تو اب دیکھیں ہدایت آ گئی، جس نے قبول کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا. یہ تینوں آیات کا میں آپ کو ملا کر وہ مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اور اگر آپ نے ہدایت کو قبول نہ کیا تو کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان، آپ تو گمراہ ہیں. دیکھیں ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کو اس نے مدعا بنا لیا، دنیا کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا، دنیا ہی ہمارا مقصود حیات ہے، محبوب ہے. دنیا اور دنیاوی مفادات آپ دیکھ لیں، ہمیں محبوب ہے، ہمارا مطلوب ہے. تو ومن ضل فانما يضل علیہا، جو گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. تو یہ اب یہ جو ہے جو آخری آیت ہے نا، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو ہے یہ دور جاہلیت ہے. ہم کفر شرک کی یعنی اندھیرے ہیں، ہماری جو روش ہے وہ کافرانہ ہے، ہماری جو روش زندگی ہے وہ مشرکانہ ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا، اگر آپ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو شدید عذاب کے آپ مستحق ہیں. آپ مطلب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ. تو لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں اپنی زندگی کی، تو پھر بخشش کا وعدہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر آپ کے لیے بخشش ہے. تو اب یہاں تھوڑا سا میں اس میں بات کر رہا ہوں، یہ مَن یأتیہ عذاب یخزیہ، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ عمل کا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے. عذاب یخزی یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کو تو ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے، یعنی جائز ہو جاتا ہے. یحل علیہ حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے.
عذاب مقیم، ہمیشگی کا عذاب۔ دیکھیں ایک نقطہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ رہنے کی بھرپور تیاری میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ایمان باللہ تو ہے نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں ہے نا، مطلب یہ یقین جو ہے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جو یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ زبانی دعوے ہیں، حقیقت میں تو آپ دیکھ لیں اس میں کوئی مجھے خاص دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا وہ ظاہر ہے، پھر ہم نے دنیا کے فوائد کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باطن کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ تو اب آپ بتا لیں، اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں۔ اچھا، یہ جو 39 نمبر آیت جو ہم نے شروع سے پڑھی ہے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہاں اس آیت کو آپ اگر ملا لیں کہ ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی بھی داعی، اس وقت رسول تھے، صحابہ کرام تھے، داعیان تمام صحابہ کرام اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور آج جو بھی داعی ہے تو اس کے ذمے لوگوں کو زبردستی ہدایت پر لانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ دین میں تو زبردستی ہے نہیں، تو ذمہ داری ہدایت دینے کی ذمہ داری یا زبردستی کی بات یہاں نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں داعی کے ذمے حق پیش کرنا ہوتا ہے دلائل سے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن قل ھذہ سبیلی، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور دلائل سے، اور میں اور میرے پیروکار۔ اچھا، اب جب ہدایت پہنچ گئی، بلاغ، ما علیک الا البلاغ المبین، تو دیکھیں جو رسول کی ڈیوٹی ہے وہی جو حضور کے امتی ہیں اور جو داعیان حق ہیں ان کی بھی ڈیوٹی صرف پہنچانا ہوتا ہے، زبردستی چلانا نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہدایت، بس ہدایت دے دیں، اور پھر جو لوگ نہیں کرتے تو پھر ان سے وہ حکومت اگر اسلام کی قائم ہو جائے تو چند باتوں کی تو وہ ہوتی ہے پابندی، نماز روزے وغیرہ جو بھی ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور کریں۔ ہاں، اگر آپ مومن بن گئے اور ایک جماعت قائم ہے، یعنی ایک حکومت ہے اسلامی، تو پھر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بعض وہ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گمراہی سے ہدایت کو قبول نہیں کرتے، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ پر اب زبردستی نہیں ہوگی۔ داعی کے ذمے سے بات کو کنوے کر دینا ہے بس، ان انت الا بلاغ۔ اللہ، تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں ساری باتیں اللہ کی عطا سے آج کے زمانے کے حساب سے قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک زمانے تک محدود کرنا یا تو یہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اب آج کا جو سبق ہے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ اب یہ داعی کی طرف دیکھیں، صرف پیغمبر تک محدود کر دینا یہ یعنی نامناسب بات ہے کہ آپ نہیں، یہ قرآن نبی کے لیے پہلے، پھر مومنین، اور تمام مومنین جو ہیں وہ داعیان کرام ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں اپنی اپنی حیثیت میں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اب جب ہدایت پہنچ گئی، گمراہوں کو آپ نے ہدایت پہنچا دی اور اتمام حجت کر دیا، اتمام حجت، ہدایت پہنچ گئی کہ بھئی یہ اللہ کی ہدایت ہے، تو اس کے بعد ذمہ داری نہیں ہے،
پھر یہی بات ہے جو آیت نمبر 39 میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، داعی نہ ماننے والے سے کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم نے اپنے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، اور فسوف تعلمون، ہاں البتہ نتائج کا تمہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں پتہ چلے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں جو 40 نمبر آیت ہے نا، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، تو ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یعنی شروع سے آیت یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اے مسلمانوں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو، یعنی بعض پر عمل کرتے ہو بعض پر نہیں کرتے، یعنی دین کو تم نے اپنا مذاق بنا لیا ہے۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے بدلہ، فما جزاء کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن شرمندگی ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی۔ خزی دیکھیں یخزی ہے اور خزی کو آپ ملا لیں، معنی ایک ہی ہے، رسوا، ذلت۔ تو آج مسلمان ذلیل ہے کہ نہیں ہے، رسوا ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں، پھر ہر مسلمان پریشان ہے، جو نام کا مسلمان ہے اس کی زندگی اس پر عذاب ہے، تنگ ہے، پریشان ہے، بدحال ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ ایک قدرتی چیز ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو من یأتیہ عذاب یخزی ہے، کس پہ آتا ہے عذاب؟ ذلت والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے، یعنی جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دائمی عذاب کس کے لیے ہے یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جس کا ایمان باللہ نہ ہو، ایمان بالآخرت نہ ہو، اور ایمان بالرسول نہ ہو، یہ دائمی عذاب کے لوگ ہیں۔ آج عملی طور پر ہمارا نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ رسول کی رسالت کے تقاضوں پر ہمارا یقین ہے۔ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو اسوہ رسول کی پیروی کرنا چاہیے تھی اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا، ہمیں تو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے تھی، ہمیں تو اللہ کو الہ واحد بنا کر زندگی گزارنی تھی، لیکن یہ تینوں کام ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ دائمی عذاب ہے۔ ہم دیکھیں ایک ایسے ہمیں یعنی موجودہ جو معاشرہ ہے اس نے یقین دلا دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، حالانکہ ہمیں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، رمق بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو ذرہ برہ میں کہتا ہوں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نہ تو ہم نے کبھی کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو لوگ جان چکے ہیں وہ قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کو منزل بنانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، دنیا ہی کیا کہتا ہے، مجھے بس اسی میں رہنے دو، میرے حال میں، مجھے نہ چھیڑو۔ کوئی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عذاب دائمی عذاب تو گمراہوں کے لیے ہے۔ دیکھیں گمراہی کا وہ بات ہو رہی ہے،
جو 41 نمبر آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، میں نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، بامقصد ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ سچ ہے، زندگی گزارنے کا بس یہی ایک طریقہ سچ ہے۔ دیکھیں حق کا مطلب جانیں نا، حق اور باطل۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے، سچ ہے یہ، اور یہی طریقہ آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے گا۔ اور اگر اس طریقے کے خلاف آپ نے زندگی گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف مقبول طریقہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دین، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزاری، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ نقصان اٹھائے گا۔ آج دیکھیں میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، آج ہم اسلام کو ایک تو جانتے تک نہیں ہیں، پھر دین کو نہیں پہچانتے کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ دین کو تو ہم نے محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک روایتی طور پہ، وہ تو روایات ہیں، اور باقی تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہمارا دنیا مدعا ہے، دنیا مقصود ہے، ہمیں دنیا محبوب ہے اور دنیا مطلوب ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ٹیڑھا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کی بات ہے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، اولئک الذین، یہ آیت ہے منافقوں کے لیے، سورہ بقرہ کی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو جنت دے کر، عوض میں جنت دے دیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا ہے، کس نے؟ آج کے مسلمان۔ گمراہی کیا ہے؟ دنیا کو منزل بنا لو، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو، دنیا دنیا کرتے مر جاؤ، بس یہی گمراہی، اور کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مشرک، دنیا میں جو بھی مشرک کافر وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان کے اور ہمارے عقیدے میں سر منہ فرق نہیں ہے۔ ان کا مدعا بھی دنیا ہے، ہمارا بھی مدعا دنیا ہے۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں تیار۔ محمد رسول اللہ کے پیروی وہ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ آخرت کو انہوں نے بھی دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے، اور ہم نے بھی دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے، تو ہماری گمراہی واضح ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اطمینان میں رہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقینی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، جب ہوگی دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہ ایک عام جملہ ہے جو آپ کہتے ہیں، آخرت کے ساتھ دیکھیں گے۔ دیکھیں ہم نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، اول تو نیکی کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی نیکی ہے بھی تو ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں۔ تو عام یہ معاشرے کی یہی کہانی ہے، سارے معاشرے کی یہی کہانی ہے کہ ہم نے ہدایت کے عوض گمراہی کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس کا اگر کوئی آیت نمبر میں وہ پڑھ رہا ہوں 41 نمبر، کہ اگر ہم نے ہدایت قبول کر لی ہوتی تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا، فَلِنَفْسِهِ مَنْ ضَلَّ، اب ہم نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے تو اس کا وبال تو ہم پر ہوگا۔ ما انت علیہم بوکیل، اب جو حق کو پہنچانے والے ہیں اس کے ذمہ دار اب وہ نہیں ہیں۔ بعض پیغمبر، حضور نے فرمایا بعض روز محشر بعض پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک شخص نہیں ہوگا، کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی، کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے بس۔ تو یہ پیغمبر کا کام تو پہنچانا ہے، منوانا تھوڑی ہے۔ ما انت علیہم بوکیل۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم
انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون. کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.